احادیث سے وہ دلائل پیش کروں گا کہ ہم کس دلیل کی بنیاد پر جو ہے نماز کے اندر ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کو افضل سمجھتے ہیں، مستحب سمجھتے ہیں، سنت سمجھتے ہیں۔ ہمارے پاس الحمدللہ تقریباً 6 دلائل موجود ہے، 6 احادیث اس بات میں ہمارے احناف کے پاس موجود ہے۔ تو جو ہمارے ایسے دوست احباب ہیں جو بیچارے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو وہ جب بحث ہوتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہم بس ویسے ہی اقتداءً یہ کر رہے ہیں، حالانکہ ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس جو ہے احادیث کے دلائل کا ذخیرہ موجود ہے۔ تو میں پہلی دلیل پیش کروں گا۔ عن ابی جحیفۃ ان علی رضی اللہ عنہ قال من السنة وضع الکف علی الکف فی الصلاة تحت السرہ۔ ابو داود باب وضع الیمنى علی الیسری، حدیث نمبر 645۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سنت میں سے ہے ہتھیلی کو ہتھیلی پر نماز میں ناف کے نیچے رکھنا۔ دوسری دلیل نمبر 2، عن علی رضی اللہ عنہ قال من سنت الصلاة وضع الایدی علی الایدی تحت السرہ، مصنف ابن ابی شیبہ، صفحہ 427، جلد نمبر 1۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نماز کے سنت میں سے ہے ہاتھوں کو ہاتھوں پر ناف کے نیچے رکھنا، یہ نماز کے سنت میں سے ہے۔ دلیل نمبر 3، الحجاج بن حسان قال سمعت ابا مجلز او سألته قال قلت كيف يزع قال يزع باطن كف يمينه على ظاهر كف شماله ويجعلها اسفل من السرة، مصنف ابن ابی شیبہ، صفحہ 427، جلد نمبر 1۔ حضرت حجاج بن حسان کہتے ہیں کہ میں نے ابو مجلس سے سنا یا دریافت کیا کہ نمازی ہاتھ کس طرح رکھے، تو انہوں نے کہا کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کے بیرونی حصے پر رکھے اور اس کو ناف کے نیچے رکھے۔ دلیل نمبر 4، عن ابراہیم قال یضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاة تحت السرہ، مصنف ابن ابی شیبہ، صفحہ 427، جلد نمبر 1، کتاب الآثار، حدیث نمبر 120۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ نے کہا کہ اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھے۔ دلیل نمبر 5، قال ابو ہریرہ اخذ الاکف علی الاکف فی الصلاة تحت السرہ، اعلاء السنن، صفحہ 182، جلد نمبر 2۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاتھوں کو ہاتھوں سے پکڑ کر نماز میں ناف کے نیچے رکھنا ہے۔ دلیل نمبر 6، عن انس رضی اللہ عنہ قال ثلاث من اخلاق النبوة تعجیل الافطار وتاخیر السحور ووضع الید الیمنى علی الیسری فی الصلاة تحت السرہ، الجواہر النقی علی البہقی، صفحہ 32، جلد 2، معارف السنن، صفحہ 444، جلد نمبر 2۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا 3 باتیں نبوت کے اخلاق میں سے ہے، اور روزے کے افطار میں جلدی کرنا، اور سحری میں تاخیر کرنا، اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نماز میں ناف کے نیچے رکھنا۔ اب امید ہے آپ کو تسلی ہوئی ہوگی کہ الحمدللہ ہم جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں نماز میں، کیوں باندھتے ہیں، ہمارے پاس کیا دلائل تھے، یہ دلائل آپ کے سامنے گزر گئے۔ امید ہے کہ آپ اس کو آگے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائیں گے۔ اب رہی وہ بات کہ جو سینے پہ ہاتھ رکھ کے اور اس کے لیے جو روایت پیش کیے جاتے ہیں، اب ان روایت کا تھوڑا سا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ سینے پہ ہاتھ باندھنے سے متعلق 3 روایت ہم کو ملی ہے، اور وہ تینوں ضعیف ہے۔ حضرت وائل بن حجر سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت حاضر ہوا جب آپ مسجد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محراب میں داخل ہوئے اور تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھایا اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر سینے کے اوپر رکھا۔ نیز معمل بن اسماعیل کی روایت میں ہے کہ حضرت وائل بن حجر
رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا، پھر ان دونوں کو سینے کے اوپر رکھا۔ یہ روایت متکلم فی ہے اور ضعیف ہے۔ ان کی روایت کے سند میں محمد بن حجر منکر الحدیث ہے۔ ایک راوی محمد بن حجر یہ منکر الحدیث ہے۔ سنن کبریٰ کے حاشیہ میں اس پر کافی بحث کی گئی ہے۔ اسی طرح اس میں ایک راوی معمل بن اسماعیل بھی ہے، یہ بھی محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ منکر الحدیث ہے، ضعف کے باوجود ثقہ راویوں کی مخالفت کرتا ہے۔ ابن حبان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کی روایت میں کثرت سے خطا ہوتی ہے۔ یعقوب بن سفیان فرماتے ہیں کہ اہل علم کو اس کی روایت سے اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ وہ منکر روایت بیان کرتا ہے۔ امام دارقطنی اس کو کثیر الخطا لکھتے ہیں۔ امام ابو حاتم اور امام ابو زرع نے اس کو کثیر الخطا کہا ہے۔ میزان الاعتدال صفحہ 228 جلد نمبر 4 راوی نمبر 8949، تہذیب الکمال صفحہ 381 جلد 10 راوی نمبر 682، سنن کبریٰ صفحہ 30 جلد 2 کے حاشیہ میں یہ پوری تفصیل موجود ہے، وہاں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری دلیل حضرت حلب طائی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ دائیں طرف اور بائیں طرف متوجہ ہو جاتے تھے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس کو اپنی سینے پہ رکھے ہوئے ہے۔ اور حدیث کے راوی یحییٰ ابن سعید نے حاذہ علی صدرہ کی وضاحت یوں بیان کی ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی کلائی کے اوپر رکھتے تھے۔ یہ روایت بھی شدید قسم کے ضعیف اور متکلم فی ہے۔ عون المعبود اور التعلیق الحسن میں اس پر کلام کیا ہے۔ علامہ شوق نیموی نے التعلیق الحسن علی آثار سنن میں مختلف دلائل سے یہ بات ثابت کی ہے کہ حضرت حلب کی روایت میں در حقیقت علی صدرہ کے الفاظ نہیں ہے، یہ کاتب کی طرف سے اضافہ ہے۔ نیز حلب کی روایت میں سماک بن حرب راوی ہے جس کو سفیان ابن مبارک اور شعبہ نے ضعیف کہا ہے۔ تیسری حضرت طاؤس کی جو دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضرت طاؤس بن کیسان سے مرسل روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھتے تھے، پھر ان دونوں کو باندھ کر کے نماز میں اپنی سینے پہ رکھتے تھے، تو یہ روایت مرسل ہے۔ طاؤس تو صحابی نہیں ہے۔ طاؤس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کون کون سے راوی ہیں ان کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے، اور اس کے حاکم اور اس کی سند میں سلیمان بن موسیٰ راوی بھی ہے جس کو امام بخاری، امام نسائی، امام حاکم نے ضعیف کہا ہے۔ جب زیر ناف ہاتھ باندھنے کی روایت کی تعداد بھی زیادہ ہے اور زیر ناف ہاتھ باندھنے میں تعظیم بھی زیادہ ہے اور عورتوں کے ساتھ مشابہت بھی نہیں ہے، تو اس لیے ہمارے احناف زیر ناف ہاتھ باندھنے کو زیادہ مستحب کہتے ہیں۔